کہ یہ ملک کسی فوج نے فتح کر کے ہمیں نہیں دیا۔ سوال یہ ہے کہ قوم کے اندر ایک محکمہ ہے جس کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اس کو ہم نے بندوق ہاتھ میں پکڑا دی ہے، تو وہ ہمارے سینے پر رکھ کر یہ کہتا ہے کہ جو نظام میں بتاؤں گا اس کے مطابق تم اس ملک کو چلاؤ گے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ ہم سب جو پانچواں نقطہ ہے، اور سب سے میں کہوں گا کہ ان تمام نکات میں ایسا نقطہ ہے کہ جس کا ہم شب و روز مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ آج کل تو کچھ براہ راست بھی مشاہدہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ نقطہ کیا ہے؟ فوج کے بیانی میں پانچواں میں پڑھ دیتا ہوں کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کے وسائل محدود ہیں یا تعلیم کی کمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا اپنا ایک نظام ہے جس میں مغربی جمہوریت اپنے مکمل ویژن کے ساتھ قابل قبول نہیں۔ چنانچہ جمہوریت کی خالص شکلوں کو یہاں اپلائی کرنا نہ صرف ہے کہ ممکن نہیں بلکہ عوام کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس اصول کی روشنی میں آئین کے اندر صادق و امین کی شرط ڈالنا، اسی طرح سے ملک کی وفاداری کے ثبوت کے حلف نامے بنوانا، بی اے کی شرط ڈالنا، اور فلٹریشن کے مختلف پروسیسز سے گزار کے یہاں پر ایک جمہوریت کا نیا شاکلہ بنانا، اور وہ شاکلہ جس میں جو لوگ اس جمہوریت میں کھڑے ہیں وہ فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس کی مقرر کردہ پالیسی پر چڑھے، غرض یہ کہ جمہوریت کو نظریاتی طور پر عسکری اداروں کی رہنمائی میں چلایا جانا چاہیے۔ اس کے بغیر ہمارے ملک میں جمہوریت مفید نہیں۔ خان صاحب آپ جانتے ہیں ایوب خان صاحب کے دور سے یہ کام شروع ہوا، جہاں پر الیکٹرول کالج بنا کے وہ بی ٹی ممبرز کا کام شروع ہوا، پھر کرتے کرتے ایک زمانہ آیا صدارتی نظام کی بات کی گئی، پھر چین کے ماڈل کی بات کی گئی۔ الیکشن کمیشن کے اندر ایک کینڈیڈیٹ دعائے قنوت سنائے گا، وہاں سے لے کر 58(2)B تک ہر جگہ ہم نے دیکھا کہ قانون کے اندر یہ فلٹرز ڈالے گئے کہ جو لوگ آئیں ان کو ان سے گزر کے ہم نے لانا ہے، ورنہ ہمارے ملک میں جمہوریت جو ہے وہ قابل عمل نہیں رہتی۔ یہ سارا کا سارا عمل یہ کیا ہے؟ یہ تماشا ہے جو ہم نے اس دنیا میں لگا رکھا ہے۔ ہمارا نظام کیا ہونا چاہیے؟ میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ ملک کسی فوج نے فتح کر کے ہمیں نہیں دیا۔ جیسے ایک صورت پیش آ گئی تھی خلافت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا، ترکی فوج نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے غیر معمولی اقدام کیا، اور بھی بعض جگہوں پر فوج نے بعض اقدامات کیے ہیں، اس سے ایک استحقاق وہ پیدا کر لیتے ہیں، اگرچہ اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے، لیکن یہاں تو اس طرح کی کوئی چیز ہوئی نہیں۔ سیاسی عمل کے نتیجے میں یہ ملک بنا۔ بڑے سیاستدان تھے جنہوں نے میز پر بیٹھ کر نقشہ بنایا اور باہمی مذاکرات سے طے کیا کہ اس طرح بر صغیر کی تقسیم ہو جائے گی، اس میں یہ ملک بن جائے گا۔ اب اس کے بعد اس کا نظام کیا ہونا ہے، یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ مغربی جمہوریتی کو لائیں گے تو اسی کے نتیجے میں خیر و برکت ہوگی۔ آپ جو نظام بھی لانا چاہتے ہیں اس کو زیر بحث لائیے، اس پر گفتگو کیجیے، اس پر لوگ دانشور علماء، اور اگر مثال کے طور پر فوج کے اندر خدمات انجام دینے والے لوگ بھی کوئی رائے رکھتے ہیں تو وہ بھی اپنی بات کہیں، وہ نظام بن جائے گا۔ ہم اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، یعنی جب پاکستان میں 1956 کا آئین بنایا گیا تو انہی سب مراحل سے گزر کر بنایا گیا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ آئین بنانے کے لیے دستور ساز اسمبلی بنائی گئی تھی، یعنی پوری قوم نے ان لوگوں کا انتخاب کیا، اور اس وقت وہ حقیقی سیاستدان موجود تھے، یعنی ان کی نرسری میں پیدا ہونے والے سیاستدان نہیں تھے، حقیقی سیاستدان موجود تھے۔ انہوں نے مل کر ایک قرارداد مقاصد منظور کی۔ مجھے آپ کو اس کی کسی شک سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ قومی اتفاق رائے تھا، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ دستور ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے، یعنی کسی عام ایوان نے یہ نہیں بنایا، دستور ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے، اور پھر اس اسمبلی نے 1956 کا آئین بنایا۔ اس وقت یہ طے ہو گیا کہ ہمارا راستہ کیا ہے۔ اسی آئین کو سامنے رکھ کر پھر ہم نے 73 کا آئین بنایا ہے، اور اس کو بھی انہی مراحل سے گزر کر بنایا ہے۔ اس موقع کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو پورے ملک کی قیادت اس میں شامل ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بڑا کارنامہ اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے سب کو متفق کیا، سب کو متحد کیا، اور پھر اس آئین کی دستاویز پر پورے ملک کے نمائندوں نے اپنے دستخط کیے۔ تو یہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں، یعنی یہ کیا داستان ہمیں سنائی جاتی ہے؟ ہم بے آئین بیٹھے ہوئے ہیں، یا لوگ جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں اور کوئی آدمی دوسرا کو نقطہ نظر پیش کر رہا ہے،
ان سب مراحل سے یہ قوم گزر کر اپنا آئین بنا چکی، اس آئین پر حلف اٹھا چکی، یہ خود اس کا حلف اٹھانے کے لیے پابند ہے، پورا ملک اس کا پابند ہے، وہ ایک قومی میثاق اور ایک مقدس دستاویز ہے۔ اس کے بعد یہ کیا تقریر ہے جو کی جا رہی؟ یعنی یہ تقریر تو آخری درجے کی غداری ہے، بغاوت ہے، ہائی ٹریزن ہے۔ یہ کیسے کی جا سکتی؟ آئین موجود ہے، اگر یہ قوم یا اس قوم کی قیادت کبھی یہ محسوس کرے گی کہ اسے اس آئین میں دیے گئے خطوط سے ہٹ کر کوئی قاعدہ بنانا ہے تو دو ہی صورتیں ہوں۔ اگر جزوی معاملہ ہے تو ترمیم ہو جائے گی، اور اس ترمیم کا طریقہ خود آئین میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی غیر معمولی معاملہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پورے نظام ہی کو تبدیل کر دینا چاہتے ہیں، ہم پارلیمانی کی جگہ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں، ہم کوئی چین کی طرح کی آمریت قائم کرنا چاہتے ہیں، تو فرض کر لیجئے کہ کسی قوم کی قیادت میں اس طرح کا اتفاق رائے پیدا ہو جاتا ہے تو دوبارہ دستور ساز اسمبلی کے انتخابات ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے دوبارہ یہ ساری قوم یہ فیصلہ کر لے گی۔ سوال یہ ہے کہ قوم کے اندر ایک محکمہ ہے جس کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اس کو ہم نے بندوق ہاتھ میں پکڑا دی ہے، تو وہ ہمارے سینے پر رکھ کر یہ کہتا ہے کہ جو نظام میں بتاؤں گا اس کے مطابق تم اس ملک کو چلاؤ گے۔ یہ کیا چیز؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کی مذمت کے لیے۔ میں پھر بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ ہم قومی اتفاق رائے سے وہ میثاق کر چکے ہیں، اس کو طے کر چکے ہیں، جب قومی سطح پر ہمیں کسی تبدیلی کی ضرورت ہوگی ہم کر لیں گے۔ اس وقت یہ طے ہے کہ یہاں ایک پارلیمانی نظام کے مطابق انتخابات ہوں گے، ان انتخابات کی روح سے قوم جس پر اعتماد کرے گی وہی لوگ یہاں حکومت سنبھالیں گے۔ اس آئین پر مجھے بھی بہت سے اعتراضات ہیں، اس میں جو صدارت کا منصب ہے جس طریقے سے اس کو وجود پذیر کیا گیا میں اس کو بالکل خلاف فطرت سمجھتا ہوں، میں بھی اس پہ اعتراضات رکھتا ہوں، لیکن کیا میرا یہ حق ہے کہ میرے پاس بندوق ہو تو میں اس کو زبردستی نافذ کرنے کی صحیح کروں، یا ایسی سازشیں کروں جس کے نتیجے میں یہ آئین نہ چل سکے، اس کے مطابق حکومتیں نہ بن سکیں؟ میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی بات دلائل کے ساتھ کہوں، لوگوں کو اس کا قائل کروں، یہاں تک کہ قوم میں ایک اتفاق رائے کی صورت پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے جو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے، جب یہ قوم اس ملک کو بنانے والی ہے، جب سیاسی قیادت نے اس کو وجود بخشا ہے، تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کا انتخاب کریں گے، اور انتخاب کر کے چاہیں گے تو اصولی تبدیلیاں کر لیں گے، اور چاہیں گے تو ترامیم کے ذریعے سے کسی چیز کو بہتر کر لیں گے۔ اس طرح کی کسی تقریر کی نہ یہاں کوئی گنجائش ہے، نہ کسی کو کرنے کا حق ہونا چاہیے، نہ اس کو کسی سلیم الطبع انسان کو سننا چاہیے۔ یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے کی چیزیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا، بہت ہی اہم بات آپ نے فرمائی کہ جو بھی نظام ہے اس میں اگر کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے، یہ کوئی خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے، انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ 10 اصلاحات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اصلاحات قوم کرے گی، قوم کی اجتماعی بصیرت کرے گی، قوم کے منتخب نمائندے کریں گے۔ چور دروازوں سے آنے والے اپنے کسی ویژن کے تحت ملک کے نظام کو نہیں تبدیل کر سکتے۔ ملک کے اندر یہ بات ایک اس وقت سماجی حقیقت ہے، عالمگیر صداقت ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس اسلحہ ہے، بندوق ہے، ہمارے ملک کی مسلح افواج ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو بھی اس کا نام رکھیں، ہمارے ہاں جو عنان اقتدار ہے وہ اصلاً پچھلے 70 سال سے انہی کے ہاتھ میں ہے۔ طاقت کا سرچشمہ عوام کے بجائے وہ مراکز ہیں۔ اب یہ حقیقت ہے، اور دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ دستور بھی یہی کہتا ہے، دنیا کا عرف بھی یہ کہتا ہے، عالمگیر اخلاقیات بھی کہتی ہے، جمہوری روایت بھی کہتی ہیں۔ اب کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تو حق اور انصاف کے خلاف ہے، جو کہ بات بالکل حقیقت میں مبنی ہے۔ لیکن دوسری جانب جب کوشش کی جاتی ہے تو کوشش یا نتیجہ کارگر نہیں ہوتا۔ اس طرح کے معاملات میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک لمبی اننگز ہیں جس میں قدم بقدم آپ کو 2 3 4 اہداف حاصل کرنے ہیں، کیونکہ سماجی طور پر طاقت تو ان کے پاس ہے، اب ان سے طاقت عوام کے پاس کیسے منتقل ہو یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ اس میں بھی دیکھیے ایک بڑی بنیادی غلطی ہے، میں نے عرض کیا نا کہ تدریج تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ تدریج میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو یہاں سے لندن جانا ہے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے نا کہ کس ایئرپورٹ سے آپ کو روانہ ہونا ہے، کہاں سے آپ کو سواری ملے گی، اور کتنا فاصلہ آپ کو طے کرنا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے نا۔ اس وقت آپ کہاں کھڑے؟ مجھے اپنا جوانی کے زمانے کا، طالب علمی کے زمانے کا ایک واقعہ یاد ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں چودھری محمد علی صاحب، میرے بہت عزیز دوست ہیں ڈاکٹر ساجد علی، ان کے وہ عزیز تھے۔ تو ایک دن ہم طالب علموں کو خیال ہوا کہ ان سے ملتے ہیں، جیسے کہ لوگ
بڑے لوگوں سے، سیاستدانوں سے، علماء سے، شعراء و ادباء سے ملتے ہیں. طالب علمی کے زمانے میں ہم بھی ملنے چلے جاتے تھے. معلوم ہوا کہ وہ گلبرگ مین بولیوارڈ پر رہتے ہیں کسی جگہ، اور اس زمانے میں نہ مین بولیوارڈ اس طرح کا تھا، نہ گلبرگ اس طرح کا تھا. یہ 70 کے زمانے کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑی سی پہلے کی ہوگی. تو میں اور ساجد علی صاحب ہم لوگ نکلے اور وہاں پہنچے. تو جس جگہ اب لبرٹی ہے اس جگہ ایک نقشہ لگا ہوا تھا. اس نقشے میں سارے گھروں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ کہاں کہاں ہے. بڑا سا نقشہ تھا. یہ متعین کیے بغیر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم نے وہ نمبر ڈھونڈنا شروع کر. آپ انجام کا اندازہ کر سکتے ہیں. یعنی اچھی خاصی گرمی میں حال خراب ہو گیا. پھر کسی شریف آدمی نے توجہ دلائی کہ نقشہ اس طرح دیکھا جاتا ہے. پہلے خود دیکھو تم کہاں ہو. پہلے یہ تو دیکھیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. تو یہ ہمارا جب ملک وجود میں آیا ہے تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جمہوریت مثال کے طور پر یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہیں، اس کے پری ریکویزٹس کیا ہیں. اگر آپ غور کریں چلیں باقی ساری بحث کو آپ چھوڑ دیں، اس کے لیے بہت تربیت یافتہ، بہت منظم سیاسی جماعتیں چاہیے ہوتی. جمہوریت چلانے کے لیے ہمارے ہم تھی نہیں. یعنی مسلم لیگ تو بالکل آخری زمانے میں سیاسی جماعت کی صورت اختیار کر لی. پہلے تو اس کی یہ حیثیت ہی نہیں تھی. ایک بڑے ذمہ داروں کی کلب کی سی نوعیت تھی اس کی، اور اسی اعتبار سے وہ اپنا کام کر رہی تھی. تو 5-7 سال میں نہ تو سیاسی کارکن پیدا ہوتے ہیں جس طرح کے ہونے چاہیے، نہ ان کی تربیت ہوتی ہے، نہ اس طرح کے لیڈرشپ کے کیڈر بنتے ہیں. ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی. جب کوئی چیز بھی نہیں تھی تو آپ نے کہا کہ نہیں، ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی. اس لیے کہ جو ہمارے قائدین تھے وہ اسی کا خواب دیکھتے تھے. جیسے ہی آپ نے اس کی ابتدا کر دی تو حقیقت بالکل سامنے آ گئی. یعنی ابھی قومی حیثیت سے ہم طاقت اور قانون کے توازن کو سمجھنے کی جگہ پر آئی ہی نہیں تھی. تو بیوروکریسی نے اس کے بالکل برخلاف کانگریس کا معاملہ یہ نہیں تھا. یعنی وہ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے تربیت پا چکی تھی، بہت مراحل سے گزر چکی تھی، بہت بڑی لیڈرشپ پیدا کر چکی تھی. اس کی لیڈرشپ ابھی تک چل رہی ہے، ختم نہیں ہوئی، اس زمانے کی پیدا کی ہوئی. تو یہ ایک ایسا تفاوت تھا جس کے لازمی نتائج نکلنے تھے. چنانچہ وہاں دیکھیے، وہاں جمہوریت جیسے تیسے بھی چلتی رہی. کبھی فوج نے، بڑا ملک ہے، بڑی فوج ہے ہمارے ہاں. تو یہ حقائق ہے. دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں. وہی کہ نقشے پر پہلے متعین کیجئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، پھر سفر کے منازل متعین کر کے آپ چلتے. اگر آپ چلتے تو اب تک شاید بہت مستحکم سیاسی نظام سے ہم ایک اچھی جمہوریت کی طرف 50-60 سال میں بڑھنے میں کامیاب ہو جاتے. تو جو چیز ہم نے پہلے دن حاصل کرنا چاہی وہ اصل میں کوئی 60-70 سال کے بعد حاصل ہونا تھی. تو اب صورتحال کیا ہے؟ وہی جو فارسی کے اس مصرے میں کہی جاتی ہے کہ ہرچے دانا کند نادا لیک بعد از خرابی بسیار. یعنی جو کام دانا کہہ رہے ہوتے ہیں اس طرح کرنا ہے، نادان بھی وہی کرتے ہیں لیکن بہت خرابی کے بعد. بالکل واضح ہو گیا. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، ہم ایٹمی قوت ہیں تو پورے عالم اسلام کا اس کے ذریعے سے دفاع ہوگا. چنانچہ کشمیر، فلسطین، چچنیا، بوسنیا میں اگر کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو پھر فوج کو آگے بڑھ کے ان تمام چیزوں پر بھی بولنا چاہیے، اور جو سیاسی قوتیں موجود ہیں ان کو فوج کی آواز میں آواز ملانا چاہیے. اسی طریقے سے حرمین کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے. غم صاحب، میں سیاست کا کوئی بہت زیادہ ماہر تو نہیں ہوں. ایک عمومی مشاہدے، ایک عمومی استقراء پر مبنی وہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں سامنے آتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ فوج براہ راست حکومت میں بھی آئی، انہوں نے خود بھی اپنا نیریٹو پیش کیا. پورا کا پورا ایک نقطہ نظر ہے. آپ نے بھی 70 سال پاکستان میں گزارے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. یہ بیانیہ ہے فوج کا. میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح بغیر کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے مسئلے کو مسئلے کے طور پر سمجھتے ہوئے اور اس کا حل دیتے ہوئے، پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ یہ فوج ایک طاقت بنی کیسے ہمارے ملک میں، یہ اس جگہ پر آئی کیسے کہ ایک پورا کا پورا بیانیہ اس نے تشکیل دیا. اور یہ جو پہلا نقطہ ہے کہ تقسیم کا پورا عمل ایک مصنوعی طریقے پر ہوا ہے، اس کو وحدت کو قائم رکھنے کے لیے ایک مضبوط فوج ناگزیر ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اس کا بڑا غیر معمولی پس منظر ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ صحیح سوال آپ نے کیا ہے، اس کو ابتداءً ہی سمجھ لینا چاہیے.
ویسے تو داد دینی چاہیے، ہم اس سے پہلے قائد اعظم کے 14 نکات سے واقف تھے، یہ بیانیے کہ بھی آپ نے 14 نکات مرتب کر دیے۔ یہ معلوم ہے کہ ہماری فوج اس ملک کی فوج کی حیثیت سے وجود میں نہیں آئی۔ مغلوں کی سلطنت جب ختم ہوئی اور برطانوی ہند قائم ہوا تو یہاں انگریزوں کی حکومت میں فوج بنائی گئی۔ اس وقت جو ہماری فوج ہے اس میں جس طرح سے لوگوں کو لیا جاتا ہے، جس طرح ان کی تربیت کی جاتی ہے، جن روایات کے ساتھ وہ اس فوج میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ سب اگر آپ غور کریں تو وہ برطانوی دور کی بنائی ہوئی روایات ہیں اور برطانوی دور کے بنائے ہوئے قواعد ضوابط کے مطابق زیر بحث رہتی ہے۔ وہ فوج کس لیے بنائی گئی تھی؟ وہ فوج اس لیے بنائی گئی تھی کہ جو بھی حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں انہوں نے اسی کے ذریعے سے حکومت کرنی ہے۔ یعنی آپ جب کسی ایسے علاقے میں حکومت کر رہے ہیں، آپ کی قوم کا علاقہ ہے، آپ اس کے ایک فرد ہیں، آپ کو ایک فرد کی حیثیت ہی سے ہاں آپ بادشاہ ہیں، یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو وہاں فوج کی یہ حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن جس وقت آپ کسی دوسری جگہ پہ جا کے قبضہ کرتے ہیں، جیسے کہ دنیا میں ایک لمبے عرصے تک یہ روایت رہی ہے کہ لوگ قبضہ کر لیتے تھے، خود مسلمانوں نے بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا ہے، اس سے پہلے رومی، اسی طرح سے ساسانی، اسی طرح سے بازنطینی، بہت سی سلطنتیں رہی ہیں، ان میں حوصلہ مند لوگ ایسے ہی قبضے کرتے تھے۔ جب آپ کسی دوسری جگہ پر قبضہ کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ نے قبضہ کر لیا تو آپ کا ملک ایک طرح سے بن گیا۔ جیسے مغل آئے، انہوں نے یہاں قبضہ کیا لیکن پھر وہ ان کا ملک بن گیا، تو یہاں کی فوج گویا پھر مقامی فوج بن گئی۔ جو لوگ ان کے ساتھ آئے انہوں نے بھی اپنے حکمرانوں کی حیثیت سے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، وہ اپنی تقدیر اس ملک سے وابستہ کر کے بیٹھ گئے، آئے تو باہر سے۔ لیکن وہ لوگ جو برطانیہ عظمیٰ کے اقتدار میں یہاں آئے، ظاہر ہے کہ وہاں کی بادشاہت کی طرف سے مقرر ہو کر آئے، وہ اس حیثیت سے نہیں آئے، یعنی وہ اس قوم کا حصہ بننے کے لیے نہیں آئے۔ جس طرح کہ بڑی بادشاہتیں، بڑی سلطنتیں قائم ہوتی ہیں اور پھر وہ دوسری جگہوں پر حکومت کرتی ہیں، وہ اس اصول پر آئے۔ اس طرح کی کوئی بھی سلطنت جہاں قائم ہوگی، یعنی جو گویا اس قوم کے وجود کا حصہ نہیں بن سکتی، جس کو غیر کی حیثیت ہی سے حکومت کرنی ہے، اس کا تمام تر انحصار کس پر ہوگا؟ فوج پر۔ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ تو ہماری فوج اس پس منظر میں بنی ہے، اسی پس منظر میں ہندوستان کی فوج بھی بنی، وہ بھی اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ دونوں جگہ نتائج مختلف نکلے ہیں، اس کے وجوہ الگ الگ ہیں، لیکن اس پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اس میں یہ فوج آئی۔ اور جب یہ ملک بنایا گیا، ایک صورت تو یہ تھی کہ برطانوی ہند میں بغاوت ہو جاتی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بغاوت ہوئی تھی، اس کو وہ لوگ بغاوت کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ 1857 میں بغاوت کی ابتدا فوجی سے ہوئی تھی۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا نا کہ اس میں کارتوسوں کے بارے میں ایک غلط یا صحیح اطلاع ملی اور اس کے رد عمل کے طور پر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور مختلف جگہوں سے انہوں نے چھاؤنیوں میں بغاوت کر دی۔ فوج میں بغاوت ہوتی اور اس بغاوت کے نتیجے میں یہ علاقہ کیونکہ مسلمانوں کا علاقہ تھا اور زیادہ تر مارشل قومیں اسی علاقے میں تھیں، یہیں سے 60% 70% افواج بھرتی کی جاتی تھی۔ بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ علامہ اقبال نے جب ان علاقوں میں الگ ریاستوں کے قیام کے بارے میں کہا، یہ تو ان کا نقطہ نظر نہیں تھا کہ یہ ریاستیں ہندوستان کی وحدت سے الگ ہوں گی، اس کے اندر ہی جس طرح صوبے ہیں یا جیسے امریکہ کی ریاستیں ہیں اس طرح سے ایک طرح کی خود مختاری چاہتے تھے۔ تو اس میں ایک جملہ یہ بھی آپ کو ملے گا کہ ہم 60% کے قریب وہ قوت بھی فراہم کریں گے جو متحدہ ہندوستان کی حفاظت کر سکے۔ تو یہ علاقہ اصل میں ایک مارشل قوموں کا علاقہ تھا، جن سے زیادہ تر لوگ، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی علاقوں سے برطانوی فوج میں جاتے بھی تھے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ جو بغاوت اس وقت ہوئی یا بعد میں کوئی بغاوت ہوتی 47 کے قریب ہوتی،
ایک موقع آیا تھا نا کہ جس میں دوسری جنگ عظیم برطانوی قوت بڑی کمزور ہو گئی تھی، بلکہ ساری اس طرح کی استبدادی قوتیں کمزور ہوئیں اس موقع پر، استعماری قوتوں کو وہ شان و شکو حاصل نہیں رہا، ان کے پاس وہ وسائل بھی نہیں رہے، دونوں جنگوں نے ایک طریقے سے کمر توڑ دی، اور اس کے بعد مختلف قوموں کے لیے آزادی کی راہ بھی پیدا ہوئی۔ اگر فرض کیجئے کہ آزادی کی وہ راہ اس طریقے سے پیدا ہوتی کہ برطانوی فوج کا وہ حصہ بغاوت کر دیتا جو ان علاقوں سے بھرتی ہوا تھا، تو پھر یہ ملک کون بناتا؟ ظاہر ہے کہ فوج بناتی۔ تو فوج کو پھر ایک اخلاقی حق حاصل ہوتا کہ وہ اس طرح کے بیانیے ترتیب دے، لیکن کیا ایسا ہوا ہے؟ یعنی کیا کوئی بغاوت ہو گئی تھی اس میں؟ فوج کے اس حصے نے جو بعد میں پاکستان بنا اپنا کردار ادا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ علاقہ الگ ہو گیا، اور ایک طرح سے فوج کے اس حصے نے اس علاقے کو انگریزوں سے آزاد کرا کے ایک آزاد مملکت کی حیثیت دے دی۔ پھر ظاہر ہے کہ یہ فوج کا مفتوحہ علاقہ ہوتا، اور اس میں جو بھی فوج تھی اور اس میں جو لوگ بھی اس وقت ذمہ دار ہوتے، وہ مسلمان ہوتے یا مسیحی ہوتے یا جو بھی ہوتے، وہ اپنا ایک بیانیہ سامنے لاتے، اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی فاتح قومیں رہی ہیں وہ اسی طریقے سے اپنا بیانیہ لے کر آتی ہیں۔ مغل بھی آئے تھے تو اپنا ایک بیانیہ لے کر آئے تھے، اسی طرح برطانوی ہند میں بھی لوگ آئے تو وہ اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اسی طرح سے اپنا قانون، اپنا ضابطہ لے کے آیا ہے نا۔ تو فوج کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا بیانیہ پیش کرے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ حقوق جن پہلے فاتحین کو حاصل رہے ہیں ان کا اپنا کیا جواز ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن میں وہاں سے بات نہیں شروع کرتا، ان کو بھی حق حاصل ہو جاتا۔ یہ ملک اس طرح سے نہیں بنا، یہ اس طریقے سے بنا کہ اس میں سیاسی جد و جہد ہوئی، یعنی کوئی فوجی یا عسکری جد و جہد نہیں ہوئی، فوج کے کسی حصے نے بغاوت نہیں کر دی، یا ایسا بھی نہیں ہوا کہ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر، جیسے ایک زمانے میں ہوا تھا کہ سید احمد شہید نے اور شاہ اسماعیل شہید نے ایک باقاعدہ لشکر بنا لیا، اور پھر اس لشکر نے کچھ علاقے فتح کر لیے تھے، وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی انہوں نے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ان مسلمان علاقوں میں مسلمانوں کو ایک قوت حاصل تھی اور یہاں انہی کی اکثریت تھی، تو یہاں سے لوگوں نے جہاد کر کے، جس طرح کہ اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ ایک قوت وجود میں آئی، انہوں نے اپنے لشکر بنائے اور انہوں نے افغانستان میں ایک 20 سال کی جنگ لڑ کے وہاں قبضہ کر لیا۔ یہ صورت بھی نہیں ہوئی، ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی مجھے بہت اختلاف ہو سکتا ہے طالبان کی حکومت سے، آپ کو ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے افغانستان کو جنگ لڑ کے فتح کیا ہے، تو وہ اگر افغانستان کے لیے اپنا کوئی بیانیہ پیش فرمائیں تو اس کا کوئی اخلاقی جواز بنتا ہے ایک حد تک۔ یعنی وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا اس طرح کے فاتحین کا دور ہے اور ان کو اب قبول کیا جائے گا، اس بحث کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر ہمارے ہاں سے بھی اس طرح کے کوئی لشکر اسلام کا علم لے کے کھڑے ہوتے اور وہ اس علاقے کو فتح کرتے، جس طرح کہ انہوں نے افغانستان کو فتح کیا، ہمارے سامنے فتح کیا ہے، اور امریکہ جیسی طاقت سے لڑ کے فتح کیا ہے، یعنی اس میں بھی کیا عوامل ہیں وہ بھی ابھی زیر بحث نہیں، اور افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے، تو پوری دنیا ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہی اس وقت، کسی ایک ملک نے بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ ہم نے بھی نہیں کیا، لیکن وہ ایک بیانیہ پیش کرنے کا بہرحال حق رکھتے ہیں۔ تو یہ دو ہی صورتیں تھیں جس میں فوج کو کوئی بیانیہ پیش کرنے کا حق تھا، ان میں سے کوئی بھی پیش نہیں آئی۔ یہاں پر خالص سیاسی جدوجہد ہوئی، اور یہ خالص جدوجہد اسی طرح ہوئی ہے جس طرح سے سیاستدان جدوجہد کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ملک جن لوگوں نے بنایا ہے وہ سیاستدان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی ایک سیاستدان تھے، مسلم لیگ بھی ایک سیاسی جماعت تھی، اس نے اس ملک کو بنایا، یعنی ملک کو بنایا کیا، یوں سمجھیے کہ ہندوستان میں اس حصے کی علیحدگی کی تحریک چلائی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہاں اکثریت ہندوؤں کی ہے اور ان کے ساتھ کوئی دستوری معاہدہ نہیں ہو سکا، بہت کوششیں کی گئیں اس کی، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو قائد اعظم کے 14 نکات کا بھی میں نے ذکر کیا، وہ بھی یہی تھے کہ کچھ نہ کچھ ایسا بندوبست ہو جائے جس میں مسلمان یہ محسوس کریں کہ وہ اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور اپنی مذہبی روایت کو محفوظ رکھتے ہوئے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ مطالبہ درست تھا، غلط تھا، اس وقت یہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن بہرحال ہماری جتنی بھی اس وقت کی قیادت تھی، ہمارے جتنے زعماء تھے، انہوں نے اس کو بڑی اہمیت دی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح کا ایک دستوری بندوبست ہونا چاہیے، ہم اس صورتحال کو قبول نہیں کر سکتے
کہ ہندوستان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے اور جس طرح کی اکثریت کی حکومت قائم ہوتی ہے دنیا میں یہاں بھی حکومت قائم ہو. یہاں پر بہت سی قومیں آباد ہیں, بہت سی زبانیں ہیں, اور خاص طور پر یہاں مسلمان اپنا ایک مذہبی تشخص رکھتے ہیں, ان کی اپنی ایک تہذیب ہے, اس کا ایک پس منظر ہے, ان کی زبان بھی الگ, ان کے آداب بھی الگ, ان کا رہن سہن بھی الگ. تو اس میں بہت مشکل ہے کہ ایک ملک بنا کے رہا جا سکے. یہ یعنی بیانیہ تھا. تو اس بیانیے کو پذیرائی حاصل ہوئی, مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نے اس کا ساتھ دیا. سیاسی عمل جس طرح سے ہوتا ہے اسی طریقے سے ہوا. یہاں کانگریس بھی سیاسی جدوجہد کر رہی تھی اور وہ پورے ملک کی آزادی کی جدوجہد کر رہی تھی, اور کم و بیش اس پر بھی یعنی کئی دہائیاں گزر چکی تھیں. ان لوگوں نے بھی اس میں علیحدگی کا یہ فلسفہ پیش کیا اور اس کے وجوہ و اسباب بتائے. جب اس کو غیر معمولی پذیرائی حاصل ہوئی تو آہستہ آہستہ کیونکہ عوامل ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ انگریز یہاں سے رخصت ہو, برطانوی ہند میں ایک نئی مملکت قائم کی جائے اور ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے. آزاد کن معنی میں, اس پر میں ذرا آگے جا کے بات کروں گا. تو یہ جب طے ہو گیا تو اس میں علیحدگی کی تحریک اتنی قوت حاصل کر چکی تھی اور اسے اتنی زیادہ عوامی تائید حاصل ہو گئی تھی کہ بالآخر نہ صرف یہ کہ برطانیہ عظمیٰ کو اس پر آمادہ ہونا پڑا کہ اس مطالبے کو تسلیم کر لے, بلکہ کانگریس نے بھی اس کو تسلیم کر لیا. یعنی اس کے وقت سے وجوہ بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ ہمارے پیش نظر بھی ایک بیانیہ ہے, یعنی ہم بھی اصل میں ہندوستان کے اندر ایک خاص طرح کی سوشلسٹ اقدار کے مطابق حکومت کرنا چاہتے ہیں, اور یہ جاگیرداروں کی جماعت ہے, یہ رکاوٹ بنتی تو بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کے ساتھ علیحدگی ہی بہتر ہے. مختلف عوامل کے تحت یہ مطالبہ مان لیا گیا, لیکن اس کو منوانے کے لیے نہ تو طالبان کے طریقے کو کوئی لشکر اٹھے اس علاقے سے, اور نہ فوج میں کوئی بغاوت ہوئی 1857 کی جگہ کہ جس نے اس علاقے کو الگ کر دیا. سیاستدانوں نے اس کو بنایا ہے. اس لیے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بیانیہ پیش فرمانے کا اختیار کیسے حاصل ہوا. یعنی بیانیہ کیا ہے اس پر تو بعد میں بات کریں گے, پہلے تو کسی بیانیے کا اخلاقی جواز ہونا چاہیے نا. یعنی میں اگر ایک بیانیہ پیش کروں, ایک عام آدمی کی حیثیت سے تو مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں یہ کہوں کہ ایسا ہونا چاہیے, لیکن جب میں بندوق کی طاقت سے ایک بیانیہ پیش کرتا ہوں تو سوال یہ ہے کہ یہ استحقاق مجھے کس نے دیا. یہ دونوں چیزیں تو مجھے حاصل نہیں. یعنی نہ میں نے یا میرے طبقے نے یا میری جماعت کہہ لیجئے, اس کو جماعت ہی کہہ لیجئے نا, اس لیے کہ جب کوئی بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے تو اب فوج سے وہ اوپر اٹھ گئے ہیں. تو اس لیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا ماضی کیا ہے. کیا انہوں نے یہ آزادی لے کے دی ہے, انہوں نے علیحدگی کی تحریک چلائی ہے, انہوں نے اس قوم کے لیے حق خود ارادی کا مطالبہ کیا تھا, یا انہوں نے بغاوت کر کے انگریزوں کی غلامی سے نجات دلا دی تھی؟ ان میں سے کون سی چیز ہوئی تھی؟ جب ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر سیاستدان تھے, قائد اعظم تھے یا اور دوسرے مسلم لیگ کے سیاستدان تھے, جن کی جدوجہد کے نتیجے میں اب یہ غلط یا صحیح ایک الگ بات ہے, یہ ملک بنا. تو اس لیے یہ سیاستدانوں ہی کا کام ہے اور یہ انہی کا حق ہے اور انہی کے لیے اس کا اخلاقی جواز ہے کہ وہ اس قوم کو کس طرح چلنا ہے, اس کی خارجہ پالیسی کیا ہونی ہے, اس کے دستوری قواعد کیا ہونے ہیں, اس میں اقتدار کے معاملات کیسے طے ہونے ہیں, اس کا بیانیہ پیش کریں. یہ بیانیہ پیش کرنے کا ان کے علاوہ کسی اور کو حق نہیں. سیاسی عمل ہے جس کی کوکھ سے اس ملک نے جنم لیا ہے. تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بیانیہ پیش کرنے کی جسارت ہی کیوں کی گئی, کیا وجہ ہے؟ اور اگر فرض کر لیجئے کہ کچھ لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک رائے رکھتے ہیں, تو پھر ان کو چاہیے کہ اسی طرح سیاست کے میدان میں آئیں, اسی طرح سیاسی جماعتوں کا حصہ بنیں, انہی راہوں سے وہ بھی گزریں جن سے سیاستدان گزرتے ہیں, پھر اپنا بیانیہ پیش فرما دیں. میرا خیال ہے کہ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے در حقیقت وہی غلبے کی نفسیات ہے جس سے یہ سب لوگ پیدا ہوئے. یہ ابھی تک برطانوی ہند کی فضا میں رہ رہے ہیں جس میں ایک باہر کی قوم آ کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے, اور یہ فراموش کر دیا انہوں نے کہ اس ملک کو وجود میں لانے کا ذریعہ سیاستدان بنے. وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا بیانیہ ہونا چاہیے, اور وہی بیانیہ ہے جس میں اخلاقی طور پر اس ملک کے لوگوں کو اپنا حق استعمال کرنا ہے. یہ نہ بیوروکریسی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی بیانیہ پیش کرے, نہ فوج کے لیے جائز ہے. تو میں سب سے پہلے تو یہ بیانیہ پیش کرنے کی جسارت ہی کو جسارت بیجا سمجھتا ہوں,
اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کا بیانیہ پیش کرنے والوں کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ ایاز قدر خود بشناس۔ ہم سب پہلے نقطے پر ایک تمہیدی گفتگو ہم نے آپ سے سنی، اور جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ بیانیہ پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے استحقاق ضروری ہے۔ جنہوں نے ملک بنایا وہ تو یہ بیانیہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن کہا ہی جاتا ہے کہ چلے بنانے والوں نے بنا دیا لیکن اب قائم بھی تو رکھنا ہے، تو قائم رکھنے کا یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ پھر ہم آگے بڑھیں اور بیانیہ تشکیل دیں۔ جو پہلا نقطہ ہے کہ ملک جس طریقے سے بنا ہے، اور ملک پھر دو لخت بھی ہو گیا، اور جو خطے یہاں پر شامل ہیں اور جو اقوام یہاں پہ شامل ہیں ان کی یکجہتی اور فیڈریشن کا ایک تحفظ اور ان سب کو لے کے چلنا اور ملک کی بقا و سالمیت، یہ فوج اسی کی ضمانت دیتی ہے۔ اس پہلے نقطے پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے آئندہ ہفتے۔ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔